اپنے نسب پر تو غور کرو، پھر علی کے پاس آنا۔ علی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس علی پر اعتراض کرنا شروع کر دے، نہیں، پہلے اپنی ذہن کو اتنی بلندی پر تو لاؤ کہ علی کی خاک پا تک پہنچ سکو۔ علی کے ذہن تک پہنچنا تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ علی کو کوئی نہیں سمجھا سوائے میرے اور رسول کے۔ تو اگر کبھی تمہارے اوپر وہ منزل آئے کہ وہی آنا شروع ہو جائے اور منزل رسالت پر آ جاؤ، تب شاید علی سمجھ میں آ جائے، اور منزل رسالت پر آنے والا کوئی ہے نہیں، اس لیے کہ رسول کہہ گئے کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی، لہٰذا علی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ علی کی شخصیت نہ سمجھ میں آنے والی شخصیت ہے کہ جو آج علی پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اس لیے کہ علی سمجھ میں نہیں آ رہا، جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو اعتراض ہو رہا۔ بھائی رسول کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، یہ انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ بس یہ آیت قیامت ہو گئی کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ بھائی رسول کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم میری طرح کے بشر ہو، بہت فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ رسول کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تم میری طرح کے بشر نہیں ہو سکتے، اور کوشش بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ جس ظرف میں جتنی وسعت ہو اس میں اتنا ہی سامان سما سکتا۔ یہ جو فضائل علی ہے نا، اس کا لوڈ بہت ہے۔ ایک بلب ہے 100 واٹ کا کرنٹ برداشت کر سکتا، اس میں آپ 500 واٹ دوڑا دیجئے، بھگ سے پھٹ جائے گا۔ یہی دماغوں کا عالم ہو رہا ہے، ذہن میں علی کے فضائل کا کرنٹ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں علی کا خطبۃ البیان تو اب ذہن بھگ سے اڑ جاتے ہیں۔ خطبۃ البیان تو 5000 اور 5 لاکھ واٹ کا کرنٹ ہے نا بھائی، جو علی نے خطبۃ البیان دیا ہے اور اپنا تعارف کرایا ہے، یہ تو 5 لاکھ کا کرنٹ دوڑایا ہے نا علی نے۔ تو اب جس میں یہ کرنٹ برداشت کرنے کی صلاحیت ہو وہی علی کے فضائل برداشت کر سکتا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ کیا علی علی ہر وقت کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا خندق اور خیبر اور کیا یہ صاحب آپ نے لگا رکھا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ 60 پاور کا بلب ہے، سمجھ جائیے۔ اور دوسری بات کیا کہ معصوم نے اور بھی بات بتائی ہے کہ اپنے دلوں میں جب محبت علی کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعا دینا کہ اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ چھٹے امام کی حدیث ہے، مسلم حدیث ہے اور مانی بھی حدیث ہے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ تو علی سمجھ میں نہیں آ سکتا، جب علی سمجھ میں نہیں آ سکتا تو پھر علی کی اولاد کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے؟ اور جو گفتگو تھی کہ یہ ہے محافظ قرآن، ہر قدم پر قرآن کی حفاظت کی ہے، اس لیے کہ قرآن اس کا کلام ہے اور اس کی معرفت کروانے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، کیونکہ اس دنیا کا بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد تمہیں خلق کیا۔ تو اب محمد کا اور آل محمد کا بنیادی مطمع نظر اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اس کی معرفت بندوں کو حاصل ہو جائے، لہذا اس کے کلام کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اسحاق کندی اس نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر کیا لکھی ہے؟ کتاب لکھی تناقض القرآن، تناقض القرآن اس نے ایک کتاب لکھی، اس میں اس نے قرآن کی متنازعات آیتوں کو جو ایک دوسرے سے ٹکراتی تھیں، جو ایک دوسرے کی تکذیب کرتی تھی، اس کے ذہن میں اس کی فکر کے مطابق، حالانکہ قرآن کی آیت کو ایک دوسرے کو رد نہیں کرتی، وہ یہ کہتا تھا کہ قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کی رد ہیں، اور قرآن میں کئی الفاظ ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی رد کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں۔ اس نے وہ الفاظ اور وہ آیتیں جمع کی تھی اور ایک کتاب اس نے ترتیب دی، اسحاق کندی نے۔ اور جب میرے اور آپ کے 11ویں امام، امام حسن عسکری تک اس بات کی اطلاع پہنچی علیہ الصلوۃ والسلام، جب ان تک اس کی اطلاع پہنچی، اب دیکھیے حفاظت کیسے ہو رہی ہے قرآن کی، کہ اسحاق کندی ایک شخص ہے
اس نے تناقض القرآن ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے کئی الفاظ، کئی حروف اور کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جو ایک دوسرے کی تکذیب کرتی ہیں، جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اسحاق کندی جو ہے اس نے یہ کتاب لکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور اس کی شاگردی اختیار کرو اور اس کا اعتماد حاصل کرو۔ جب تم پر اعتماد قائم ہو جائے تو اس سے اس کی کتاب کے متعلق ایک سوال کرنا۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب تم پر اعتماد ہو جائے تو اس سے پوچھنا کہ یہ کلام کس کا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کا۔ کہا تو اس سے کہنا کہ اگر اللہ جو اس کلام کا مالک ہے وہ آ جائے اور اپنی آیتوں کے تفسیر اور مفہوم بتانا شروع کرے اور ترجمہ بتانا شروع کرے تو کیا ضروری ہے کہ وہ باتیں بتائے کہ جو تم نے لکھی ہیں یا اس سے الگ باتیں بتائے گا؟ تو وہ یہ کہے گا، اب امام بتا رہے ہیں، دیکھیے علم غیب بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو اسحاق کندی کہے گا کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے، چونکہ وہ کتاب کا مالک ہے لہٰذا اس کو زیادہ معلوم ہے کہ کس حرف کا، کس لفظ کا، کس آیت کا کیا مطلب ہے۔ تو پھر اس سے یہی کہنا کہ جب تو یہ کہہ رہا ہے تو پھر کیا ضروری ہے کہ جو تو نے مطلب لیا ہے آیت کا وہی مطلب اللہ کا ہے۔ اور اس سے یہ بھی کہنا کہ کیا لغت عرب میں کسی ایک لفظ کے کیا ایک ہی معنی ہیں یا کئی معنی ہیں؟ تو جب اسحاق کندی تک یہ لفظ پہنچے اور اعتماد حاصل ہوا اور اس نے یہ بات کہی تو اسحاق کندی کہتا ہے کہ تجھے اس رب کی قسم جس پر تجھے ایمان ہے یہ بتا کہ یہ بات تجھے کس نے بتائی؟ اس شخص نے کہا کہ یہ میرے اپنے ذہن کی پیداوار ہے۔ کہا کہ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تجھے پھر قسم دیتا ہوں کہ بتا تجھے کس نے یہ بات بتائی؟ تو کہا کہ مجھے ابو محمد حسن عسکری نے یہ بات بتائی ہے۔ تو اسحاق کندی کہتا ہے خدا کی قسم یہ بات سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں کر سکتا تھا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ اس طرح حفاظت کی ہے قرآن کی، اور عجیب عجیب معجزے نہ صرف قرآن کی بلکہ عصمت انبیاء کی حفاظت کی ہے۔ قید میں تھے امام، 232 ہجری ولادت ہے اور 260 ہجری شہادت، کل 28 برس کی عمر ہے میرے امام کی۔ کتنی کم عمری ہے، جوانی 28 برس کیا عمر ہوتی ہے؟ 28 برس کی عمر میں شہادت ہوئی ہے۔ قید کر دیا گیا، 6 برس کل امامت کے تھے، باقی 22 برس اپنے پدر گرامی کے سائے میں رہے، 6 برس امامت کی ہے۔ قید میں تھے تو ایک عیسائی راہب، چونکہ قحط پڑا، پورے علاقے میں قحط پڑا، پورے ملک میں قحط پڑا، کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ہر آدمی جاتا تھا دعا کرنے کے لیے، کسی کی دعا میں اثر نہیں ہوتا تھا اور بارش نہیں ہوتی تھی۔ تو عیسائی راہب آیا اور وہ ایک عجیب و غریب بات کرتا تھا کہ صحرا میں آ کر کھڑا ہو جاتا، ہاتھ بلند کرتا اور دعا کرتا، بس دعا ختم نہ ہوتی کہ بادل گھر کے آتے اور بڑی تیز بارش شروع ہو جاتی۔ لوگ اس کا یہ عمل دیکھ کے اس سے متاثر ہونا شروع ہوئے، مسلمان بھی اس سے متاثر ہو گئے اور لوگوں نے عیسائی مذہب اختیار کرنا شروع کر دیا۔ ایک عجیب کیفیت ہو گئی، خلیفہ وقت کے لیے، معتمد کے لیے بہت عجیب کٹھن منزل آ گئی کہ اگر پوری امت مسلمہ عیسائی ہو جائے گی تو پھر میرے تخت کا کیا ہوگا؟ ابھی بھی اس کو دین کا خیال نہیں ہے، ابھی بھی تخت کا خیال ہے۔ تو پھر وہی یاد آئے، گو کہ قید میں ہیں لیکن اس کو معلوم ہے کہ یہ محافظ قرآن ہیں، لہذا بلاؤ، کہا ابو محمد کو بلاؤ۔ امام آئے، کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے، وہ راہب دعا کرتا ہے اور بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ اس کا کچھ کیجئے، آپ کے دین پر حرف آ رہا ہے، آپ کے اللہ پر حرف آ رہا ہے۔ دیکھیے دشمن بھی جانتا ہے کہ اللہ انہی کا ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ دین انہی کا ہے، دین کے وارث، دین کے مالک یہی ہے۔ یار آپ کے اللہ پر حرف آ رہا ہے، اس کی وحدانیت پر حرف آ رہا ہے، اس لیے کہ اگر عیسائی ہو گئے تو پھر تثلیث کے قائل ہو جائیں گے کہ خدا کے بیٹا ہے، پھر تو اس کی وحدانیت پہ شک ہو جائے گا۔ کہا کہ اچھا، اب جب یہ میدان میں آئے دعا کرنے کے لیے تو ہم بھی پہنچیں گے۔ ایک مرتبہ وہ آیا اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، امام سامنے کھڑے تھے۔ امام نے کہا کہ اپنے ایک صحابی سے کہا کہ دیکھو
یہ جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان جو چیز ہو وہ اس سے چھین کے میرے پاس لے آنا۔ وہ شخص آگے بڑھا، جیسے ہی اس راہب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان ایک چیز سیاہ رنگ کی پھنسی ہوئی تھی۔ وہ صحابی آگے بڑھا، اس نے وہ چیز اس کے ہاتھ سے اچک لی اور لا کے امام کو دے دی۔ اب امام نے کہا کہ اے راہب اب دعا کر، اب بارش کی دعا کر۔ اب اس نے دعا کو ہاتھ اٹھائے، وہ جو بادل آ چکے تھے وہ بادل بھی واپس چلے گئے۔ پھر ویسے ہی سورج نظر آنے لگا، وہ تمتماتا ہوا سورج، وہ تمازت آفتاب کی وہی گرمی۔ تو امام نے کہا اب بارش کیوں نہیں ہوتی؟ لوگوں نے کہا فرزند رسول کیا واقعہ ہے؟ کہا یہ اس کا معجزہ نہیں تھا، یہ اس کی کرامت نہیں تھی، یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کی چھوٹی سی ہڈی کا ٹکڑا موجود ہے۔ بنی اسرائیل 70,000 انبیاء کو قتل کر چکے تھے، انہی میں کہ ایک نبی کی ہڈی کا چھوٹا سا ٹکڑا موجود ہے، اور نبی کی ہڈی میں یہ خاصیت ہے کہ جب وہ زیر آسمان لائی جائے تو بادل گھر کے آتے ہیں اور بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح حفاظت کی ہے اماموں نے اور ہادیوں نے۔